ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ بہت پرانے زمانے کا واقعہ ہے کہ چوروں کا ایک گروپ تھا جیب کتروں کا، اور اس میں بہت قسم کے جو ہے وہ چور تھے، لیکن ان کا جو سردار تھا اس نے ایک دن سب کو یہ دعوت دی اور یہ سب کو ٹارگٹ دیا، یہ ٹاسک دیا کہ تم جو ہے وہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور وہاں پہ تم نے لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہیں۔ تو وہ سب چلے گئے، سارے لوگوں نے اپنے اپنی جو ہے وہ ڈیوٹی سر انجام دی۔ شام کو جس وقت وہ واپس آئے تو ان میں سے باقی سارے جو لوگ تھے وہ مطلب ہاتھ صاف کر کے آئے تھے مختلف چیزوں کے اوپر، مختلف لوگوں کے اوپر۔ ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے کچھ بھی نہیں لے کر آیا تھا، تو سردار نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں کچھ نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ سردار، جس بندے کی میں جیب کاٹنے لگا تھا وہ عیسائی تھا۔ تو اس نے کہا عیسائی تھا تو کیا تھا، تم نے جیب ہی تو کاٹنی تھی۔ اس نے کہا نہیں سردار، مجھے ایک خیال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا خیال آ گیا تھا تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خیال آ گیا تھا کہ قیامت والے دن یہ جو بندہ ہے یہ عیسائی ہے، اور اس وجہ سے مجھے خیال آ گیا تھا کہ اس کو مجھے جیب نہیں کاٹنی چاہیے۔ تو جب مجھے یہ خیال آیا تو میں نے سوچا کہ قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے یہ شکایت لگائیں کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا دکھ اور افسوس ہوگا۔ تو وہ بہت ہی اس سے متاثر ہوا، اور ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ دیکھیں آج کل ہم اپنے مزوں میں جو ہیں وہ مصروف ہیں، اور ہمیں حضور علیہ السلام کی دین کی، اپنے ایمان کی، قرآن پاک کی، اللہ کے احکامات کی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم سے قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جیسے اس بندے کو خیال آیا، وہ ہم سے تو وہ چور بھی اچھا تھا اس زمانے کا کہ جس کو حضور علیہ السلام کا کہ امتی ہونے کا یا ایمانداری کا جو تھا وہ ایک ان کو خیال آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کو اپنا شعار بنائیں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت والے دن جو ہے ہم شرمندہ نہ ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔